میرا نام سہیلی خان اور میرا جس یونیورسٹی سے تعلق ہے جی سی یونیورسٹی اور جس ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے وہ لاء کا ڈپارٹمنٹ ہے. آج جن سے ہم جن کے پاس آئے ہیں یا ہم نے جو بھی ان سے بات چیت ابھی تک کی ہے اس سے امپورٹنٹ میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو آج کل کا دربار سیکٹ ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں جو سیکٹس بنے ہیں اور جو معاشرے میں ایتھسٹ کی ریٹ زیادہ ہو رہی ہے, لوگ انتشار کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپنے حق جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا اصل رائٹ دیا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ماننا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کے جو پیر جو چیز پورٹرے کر رہے ہیں میڈیا پہ بھی تو وہ ہماری یوتھ کو خراب نہیں کر رہی؟ ہماری یوتھ میں اسلام کا جو ہمارا اصل مقصد تھا اس مقصد سے ہم نہیں ہٹ رہے. تو ہمارا یہ سوال ہے. سر آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو چیزیں آج کے ٹائم میں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, کیونکہ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں نا جی یہاں پہ, تو چیزیں بظاہر کچھ اور ہوتی ہیں, اندر سے کچھ اور ہوتی ہیں. یہ چیزیں رانگ ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں, یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو دربار والے خود ہیں جن کا نام ہے, جنہوں نے اسلام کے لیے دین کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی, ٹھیک ہے جی, جنہوں نے آ کے اسلام کا نام روشن کیا, وہ بذات خود آگے ان کی جو مطلب ایک وہ نسل ہے یا ان کے معاملات ہیں, انہوں نے اس طرح سے اس کو پک نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں جو درباری سسٹم ہے, جیسے وہ پوچھ رہی ہیں, درباری سسٹم جو ہے یا گدی نشینی اور یہ پیری مریدی, اس سے نقصان ہوا ہے, اس سے دین کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, آپ ایگری کر رہے ہیں نا اس بات سے؟ نہیں, اس طرح سے دیکھیں کچھ چیزیں رائٹ بھی ہیں, یہ نہیں کہ غلط ہیں. ہمارے معاشرے میں اب آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہے, آپ نے زندگی میں کچھ چیزیں اپنے والدین سے سیکھی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ٹیچر سے سیکھی ہیں, اسی طرح سے لوگوں نے کچھ اپنے علماء کرام سے, کچھ پیر عظام سے لوگوں نے کچھ سیکھا ہے. یہ نہیں کہ غلط ہے, میں سب کو غلط نہیں کہہ رہا. سکھانے والے تو پردہ فرما گئے نا, نہیں جن کی لہد ہے, نہیں میری بات جو دفن ہے منو مٹی تلے, وہ چلے گئے, اس کے بعد لوگوں نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا ہاں, گدی کے نام. لیکن دیکھیں گدی کے نام پہ لوگوں نے غلط بھی کیا ہے, 80% تو غلط ہے. 80% تو بات ہی ختم ہو گئی نا. ہاں جی, 80% تو غلط ہے. اب آپ یہاں پہ 80% کی بات کر رہی ہیں. ایز این انڈیویجول دنیا میں ایک بندے کا کردار بھی بہت ہوتا ہے. ہم اپنی ہسٹری کی ایگزامپل دیکھ لیں, قائد اعظم واز ون پرسن, انہوں نے ہمارے پوری یوتھ کا نظریہ چینج کیا. تو آپ کی یہ بات ایک لحاظ سے غلط ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ گدی نشینی غلط ہے, تو آپ اس کو پھر آن ایئر پورٹرے کریں, امپلیمنٹ کریں. آپ کے اندر یوتھ کے اندر ایک بندہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ادا کر سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس چیز میں. سر میرے چاہنے سے یہ ہے کہ میں نے تو آپ کے سوال سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے. سسٹم کو درست کریں. پھر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ آواز بنیں, جہاد کریں پھر اس سسٹم کے خلاف. میں دیکھیں کوئی بھی غلط چیز ہے میں تو اس کے خلاف ہوں. نہیں, خلاف ہونا, پھر آپ کمزور آدمی ہیں. اکیلا بندہ کمزور ہی ہوتا ہے. اکیلے تو آپ گھومتے ہی نہیں ہیں, 6-7 لوگ تو ساتھ. ان کے ساتھ کب, میں نہیں کہہ رہا, مطلب ویسے کتنے فالوورز ہیں آپ کے؟ 2.8 ملین تو صرف ٹک ٹاک پہ ہیں, 60-70 لاکھ لوگ تو ویسے ہی فالو کرتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ. بالکل کرتے ہیں. اکیلے کہاں سے ہوئے آپ؟ نہیں دیکھیں کرتے ہیں. ہماری طرف سے ایک چیز جو انہوں نے بات کی ہے, میں اس کو وہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو چیز غلط ہے 80% میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں جینون بھی ہیں. میرے اپنے خاندان میں دیکھیں ایسے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے, جو آج بھی دیکھیں انہوں نے مدارس بنائے ہوئے ہیں, وہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. یہ بھی تو پیروں کی طرف سے ہی ہے نا جی, مدارس بنے ہوئے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اچھا کام کرنے والے لوگ بھی ہیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اس پیری مریدی کلچر کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں, بالکل اس غلے کے اوپر بیٹھنے کے سسٹم کو کنڈیم کر رہے ہیں, جو بچوں کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سکھا رہے ہیں, بالکل یہ دین کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, ایسے ہی ہے نا, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. بالکل, تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بتا رہے ہیں, وہ درست کر رہے ہیں. بالکل. لیکن ہم جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں, آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. آپ پلیز مائک آگے پاس آن کیجیے گا جی.
السلام علیکم. میرا نام محمد اسلام ہے اور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے میڈیا ڈپارٹمنٹ سے 3rd سیمسٹر سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایکچولی آپ لوگ جو ہیں وہ اسپیشلی آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو یوتھ ہے یا جنزی ہے آپ کو دیکھ رہی ہے, بہت سارے غریب لوگ بھی آپ کو دیکھتے ہیں, تو وہ کہیں ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا کہ یار ہم لوگ غریب ہیں اور جو ہمارے پیر ہیں, کیونکہ آپ کا تعلق بھی اسی لیگیسی کے ساتھ ہے, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر ایک برا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے کہ یار ہمارے پیر اس طرح سے گھوم رہے ہیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ میں نے اپنی جو گاڑی ہے اس کی نمبر پلیٹ پہ MNA اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ ہماری فیملی یا ریلیٹیوز ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک MNA ہے. تو اگر میں جنگ سے ہوں, میں نے ووٹ دیا ہے ان کو, جو اگر میں نے آپ کے MNA کو ووٹ دے دیا ہے تو وہ میرا MNA بن گیا, صحیح ہے, تو اب میں بھی اپنی گاڑی پہ MNA کی نمبر پلیٹ لگا لوں. اور تیسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ میرا دبئی کے اندر گاڑیوں کا بزنس بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ میں اور بھی دیگر بھی کاروبار کرتا ہوں, تو میری عمر 22 سال ہے. آپ مجھے بھی ایسے گر یا میکانزم بتا دیں کہ میرے 6 سال بعد ایسے ہی اثاثے ہوں گے جیسے آپ کے ہیں. میں بتاتا ہوں. ایک تو وہ آپ اپنے MNA کے پاس جائیں نا جی, جن کو ووٹ دیا, ان سے پوچھیں کہ آپ نمبر پلیٹ لگا سکتے ہیں, وہ اجازت دیتے ہیں تو بے شک لگائیں, پہلی بات, ٹھیک ہے, مجھے انہوں نے اجازت دی ہے. MNA تو خود نہیں لگا سکتا, MNA کو تو خود اجازت نہیں ہے کہ وہ MNA کی نمبر پلیٹ لگائے. بس مجھے تو بولا ہوا ہے, پھر ان سے پوچھیں نا کیوں بولا. اچھا, پہلی بات اس کا جواب یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ان سے پوچھیں وہ اجازت دیتے ہیں تو ضرور لگائیں جناب, ایک نہیں آگے پیچھے دونوں سائڈ پہ لگائیں. لیکن بات یہ ہے آگے اور کون سی بات ہے جی, مطلب یہ جو آپ پرتعیش زندگی آپ کی لائف سٹائل ہے, بال مین کا بیگ رکھا ہوا آپ نے سامنے, ZX کے اندر آپ آئے ہیں, دبئی کے اندر برج خلیفہ کے اندر آپ جا کے رہیں, پرتعیش ہوٹلز میں رہیں, وہاں انفینٹی سوئمنگ پول کے اندر ڈبکیاں لگائیں اور ٹک ٹاک بنائیں, تو جو غریب فالوورز ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں, وہ یہ نہیں کہیں گے پیر صاحب دنیا میں جنت آپ نے بنائی ہوئی ہے, ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جنت اوپر ہے. نہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, دوزخ میں دنیا اسے جنت کی پڑی ہے. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ بائک پہ آتا؟ نہیں, مجھے اچھا بائک پہ آتا وہ ٹھیک تھا. اچھا, دوسری بات, مطلب میرے پاس اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے تو کیا میرا رائٹ نہیں بنتا کہ میں اپنی ذات پہ لگاؤں؟ مجھے پہلے یہ بتا دیں, بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بالکل بنتا ہے نا. تو مجھے اللہ نے اگر دیا ہے نا جی, تو میں اپنی محنت کر رہا ہوں, اپنا بزنس کر رہا ہوں, تو نہیں, میری بات سنیں, کھانا پینا تو خیر میں نہیں دکھاتا. دوسری بات, آپ کی ذات, آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ہوتی ہیں ضروریات, کچھ ہوتی ہیں خواہشات, ٹھیک ہے, لوگ جی رہے ہیں خواہشات پہ, ضروریات پہ نہیں جی رہے. میں خود بھی خواہشات پہ جی رہا ہوں, آپ بھی خواہشات پہ جی رہے ہیں. کیا خواہش ہے آپ کی؟ جی, آپ کی کیا خواہش ہے ابھی؟ یہ دیکھیں, یہ خواہش ہے, یہ دیکھیں, یہ ٹائم اس پہ بھی نظر آ رہا ہے, گھڑی پہنی ہوئی ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی, ہاں دیکھیں, ہر خواہش ٹائم تو اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا نہیں دیکھیں نا, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ٹائم اس پہ بھی نظر آتا ہے, موبائل پہ بھی آتا ہے, لیکن ہم نے وہ چیز رکھی ہوئی ہے, لائک کیا, یہ خواہش, ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ کون سے برانڈ کی گھڑی ہے سر؟ یہ پتہ نہیں, دیکھ لیں. ہاں, راڈو ہے سر؟ نہیں, یہ ڈومینو کی ہے سر. ڈومینو, جی. اچھا, تو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو زندگی میں خواہشات والی زندگی, ضروریات والی زندگی, دو ہیں زندگی, ٹھیک ہے. میری زندگی نیسیسٹیز اور لگژریز. ہاں جی, میری زندگی جو ہے نا جی, یہ چل رہی ہے خواہشات. لگژری لائف ہے نا آپ کی, سمجھ لیں. نہیں سمجھ گیا, نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو مطلب میرے خیال میں نا جی, اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کو دے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے 2.8 ملین فالوورز ٹک ٹاک پہ, سوری آپ کو برا لگ رہا ہوگا میں 2.8 کہہ کے کم کر رہا ہوں, کل ملا کے 60 لاکھ ہیں, لیکن ٹک ٹاک پہ 2.8 ملین فالوورز آپ کو کیوں فالو کرتے ہیں, میں سوچ رہا تھا کیوں کرتے ہیں یہ, کیا آپ کیا ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو فالو کرتے ہیں؟ ویسے ان کو اچھا لگتا ہوں گا. پتہ کیا اچھا لگتا ہے؟ آپ کی گاڑیاں, آپ کا پروٹوکول, آپ کی, ٹھیک ہے, بس آپ کی پرتعیش لائف سٹائل, کیونکہ لوگوں کے پاس نہیں, لوگوں کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, اور پیر صاحب کی لگژری کو وہ دیکھ کے خواہشیں ہیں ان کے. تم نے دیکھے نہیں ہلکا امروز کے رنگ, گرمی بادہ فردا سے پگھلتے ہوئے لوگ, اپنی ہی خواہشات کے ہاتھوں بے بس ہو کر روز جیتے ہوئے روز مرتے ہوئے لوگ.